لوگوں کا تمہیں اذیت دینا یا کسی کا بدل جانا یا کسی چیز کی شدید طلب ہونا یا کوئی محرومی تمہیں رنج و غم میں مبتلا کرے اور تم شدید مایوسی کے عالم میں مدد کے اسباب ڈھونڈ رہے ہو، تو سنو، قرآن کی ایک آیت کا مفہوم ہے اللہ کی قدرت کے دو نہایت حیرت انگیز معجزے جو ابھی تمہاری نظروں سے اوجھل ہیں۔ اللہ کے پوشیدہ رازوں کو تم نہیں جان سکتے کیونکہ تم صرف محدود نظر سے اپنے گرد و پیش جائزہ لیتے ہو۔ سنو، اگر تم ذرا غور کرو، وہ پیدائش سے لے کر موت تک تمہاری مکمل نگہبانی کر رہا ہے، کبھی بیماریوں سے بچاتا ہے تو کبھی حادثات سے زندگی کے اتنے ذرائع تمہیں وہ بغیر مانگے پہنچاتا رہتا ہے جن کا تم شمار نہیں کر سکتے۔ وہ ایک ایک چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، اس کی نگرانی اور تدبیروں سے تم واقف نہیں۔ جان رکھو، وہ اپنے بندوں کے لیے کوئی جذبہ انتقام نہیں رکھتا، وہ تمہاری غلطیوں کے باوجود بھی اپنی رحمت کے دروازے تم پر کھلے رکھتا ہے۔ وہ رحمان تمہارے لیے پہلے ہی ہر چیز کا انتظام کر کے رکھتا ہے، پر تم اپنی محدود سوچ کی نادانی میں سمجھ نہیں پاتے اور مایوسی اور اداسی کا شکار رہنے لگتے ہو۔ جسے پسند کرتے ہو اس کا ملنا یقیناً ناممکن ہو رہا ہے۔ کوئی چیز تمہاری پسند کی نہیں، کوئی انسان تمہیں تنگ کر رہا ہے، کچھ حاصل ہو کر بھی بے سکون ہو، اور کبھی اپنی مرضی کے نہ ملنے پر بے چینی ہوگی، تو سنو، اللہ تم سے خود مخاطب ہے۔ وہ کہتا ہے اس کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو جان رکھو کہ اللہ کے ہاں ایسے نیک بندوں کا اجر ضائع نہیں جاتا۔ تمہارا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی معیشت پوری کرتا ہے۔ اگر یہ یقین ہو کہ اللہ میرا مددگار ہے اور یہ یقین ہو کہ اللہ ہر آن میرے ساتھ ہے، تو پھر تمہیں کوئی خوف ہو سکتا ہے؟ کوئی شے اللہ سے بالا تر ہے؟ دیکھو، اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لو، اگر تمام انسان مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے مگر جو کچھ اللہ نے لکھ دیا ہو، اور تمام انسان مل کر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے مگر جو شے اللہ نے طے کر دی ہو۔ تو ذرا سوچو اور فوکس کرو کہ تمہیں کس چیز کا ڈر ہوگا، کہ یہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے، فلاں میری خوشیاں نہ چھین لے، وہ چیز میرے ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ کبھی کسی کا ڈر، کبھی کسی کا خوف، اور کبھی کسی کی خوشامد اور اپنی سیلف ریسپیکٹ کو بالکل برباد کر دینا۔ ایسا ہی کرتے ہو نا؟ تم سمجھتے ہو کہ اس کے ہاتھ میں میرا کوئی نفع ہے، اس کے ہاتھ میں میرے لیے کوئی زر ہے، یہ میرا کوئی کام بنا سکتا ہے۔ لوگوں سے محبت کی بھیک مانگنا، ان کی توجہ، ان کی اٹینشن کے لیے خود کو خوب ہلکان کرنا، ایسا ہی ہے نا؟ جانتے ہو، یہ سب کچھ تمہارے ایمان اور اللہ پر یقین کی شدید کمی ہے۔ کیوں کر رہے ہو اپنا اتنا نقصان؟ اللہ فرماتا ہے، اور اللہ کے سوا جن جن کی سرپرستی اور مددگار پر بھروسہ رکھتے ہو ان میں سے کسی کو بھی وہاں نہ پاؤ گے۔ اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور تمہاری حمایت اور مدد کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ یہ لوگ تمہارے خیر خواہ نہیں، بلکہ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہے، اور وہی بہترین مددگار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش اس کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں۔ یاد رکھو، رب کو ہماری ضرورت نہیں بلکہ ہمیں رب کی ضرورت ہے۔ جب ایک غلط پاسورڈ سے معمولی موبائل نہیں کھل سکتا تو اس طرز زندگی سے مدد کے دروازے کیسے کھل سکتے ہیں؟ یاد رکھو، نفس ایک بے لگام گھوڑے کی طرح ہوتا ہے، اگر اسے وقت پر قابو کر کے لگام نہیں ڈالو گے تو یہ تمہیں قابو کر لے گا، اور پھر یہ بے لگام گھوڑا یا تو تمہیں گرا کر زخمی کر دے گا یا یہ تمہاری منزل کو گمنام۔ اگر تم اللہ کی مدد چاہتے ہو تو نفس کی پیروی کی بجائے اللہ کی امان ڈھونڈو جہاں تمہارے لیے راحتوں کا سامان ہے، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، تو خوبصورت معجزے بھی تمہارے مقدر بن جاتے ہیں۔ بے شک جب اس مہربان رب کی رحمت
عرش سے اترے گی تو تمہاری زندگی ایسے روشن ہوگی جیسے ہر رات کے بعد صبح روشن ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔